وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه الكريم ورفعته وعظمته: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. محترم ومحتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے انتہا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان عظیم، اس کا صد شکر ہے کہ اس نے ہم تمام کو رسول کریم علیہ السلام کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ساتھ کے ساتھ ان لوگوں کی صحبت بھی عطا فرمائی کہ جن کے ذریعے سے ہم مخلوق سے ٹوٹ کر خالق سے جڑ سکے. عزیزان گرامی قدر، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمارے اطراف و اکناف میں چند ایسے لوگوں کو رکھ دیا ہے جو نبوت والا کام کر سکتے، جن کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں کہ جو لوگوں کو اس دنیا سے دنیا سے رہتے ہوئے دنیا سے چھوڑ کر ٹوٹ کر اپنے پروردگار سے جڑنے کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں. یہ آواز ایسی ہوتی ہے. الغرض عزیزان محترم، آج جو میرا مضمون ہے وہ مضمون یہ ہے کہ کیا بیعت کرنا ضروری ہے؟ کیا آپ قادری ہونا ضروری ہے؟ ان کا چشتی ہونا ضروری ہے؟ ان کا سہروردی ہونا ضروری ہے؟ میرا نقشبندی ہونا ضروری ہے؟ ہمیں بیعت کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں ہم کسی کے مرید ہوں؟ کیا میں بغیر مرید ہونے کے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے؟ جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَهُوَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، وہ پہلے مومن ہے، اور جو اسلام کو قبول کر دے وہ مسلمان ہے. اور اللہ کے پاس بہترین مذہب ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس بہترین دین کیا ہے؟ مذہب اسلام ہے. تو جو مذہب اسلام کو قبول کر لے اس کے لیے کافی ہو گیا کہ اب وہ کسی اور کے در پہ جانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. جب یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی تو پھر بیعت کی کیا ضرورت؟ کیوں ہم کسی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوں؟ کیوں میں حضرت پیران پیر کے سلسلے سے جڑوں؟ کیوں میں بہاؤالدین نقشبند سے جڑوں؟ کیوں میں شہاب الدین سہروردی سے جڑوں؟ کیوں میں امام رفاعی، امام شاذلی سے جا کے جڑوں؟ مجھے ضرورت کیا ہے کہ خواجہ معین الدین کے در پر جاؤں؟ کیوں میں ان سلاسل کو فالو کروں؟ کیوں ان کے متبع ہوں؟ عزیزان گرامی قدر، حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ جو محدث ہیں کیا ہے؟ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصری گنج میں آپ کا آستانہ، حدیث پر 5 جلدوں میں آپ نے کتاب لکھی صرف حدیث پر. اور وہ حدیث کون سی حدیثیں ہیں؟ وہ حدیث فقہ حنفی کو ثابت کرنے والی حدیث، یعنی آپ کا یہاں پر ہاتھ باندھنا حدیث سے ثابت آپ نے زجاجۃ المصابیح میں کیا. ہزاروں حدیثوں کو آپ نے جمع کیا ہوا، اتنے بڑے محدث. اور نورانیت اور روحانیت کا حال یہ کہ لوگ دیکھنے والے کہتے کہ حضرت آزو بازو سلام کرتے اور آزو بازو والے کوئی دکھتا نہیں، بات کر جاتے تھے. یعنی آپ کو فرشتے نظر آتے، آپ کو جنات نظر آتے، واللہ عالم کیا کیا نظر آتا، لیکن کیفیت دیکھنے میں آتی اور آپ کی پیشانی پہ چاند بنا ہوا نظر آتا. وہ یہاں پر بزرگ ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا
چاند نظر آتا حضرت عبداللہ شاہ صاحب مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنے بڑے علم والی شخصیت، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مباحث حسنہ میں کہ اگر کوئی بندہ مومن ہے اور ایک بندہ مومن پلس مرید ہے، یہ دونوں کی مثال کیسی ہے؟ یہ دونوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک درخت ہے جس کو بڑے پتے لگے ہوئے تو سایہ دار ہے، اور دوسرا درخت ہے جس کو بڑے پتے لگے ہوئے سائے کے ساتھ پھل لگے ہوئے۔ فرمایا یہ جو سایہ دار درخت ہے یہ لوگوں کو دھوپ سے محفوظ رکھے گا، یہ مومن ہے، اور جو سائے کے ساتھ ساتھ پھل بھی دے کے پیڑ بھی کرے گا وہ مرید ہونے کی علامت۔ مومن پلس مرید یہ پھلدار درخت ہے، صرف مومن یہ سایہ دار درخت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا علمی خزانہ آپ کے پاس، اتنا علم والے، انہوں نے بیعت کو ثابت کرنے کو ایسی مثال پیش کر، یعنی خالی مومن ہونے سے کوئی انسان آپ سے امن میں تو آ جائے گا لیکن آپ سے استفادہ نہیں کر سکے، آپ سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، آپ کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ جب تک کہ آپ مرید نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ آپ جب مرید ہوں گے آپ کے اندر تواضع آئے گی، انکساری آئے گی، آپ کے اندر اچھائیاں پیدا ہوگی، آپ نفس کو مار کر، خواہشات کو مار کر، اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر کے جب بات کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں، جب بھی بولنے لگیں گے اللہ اور اس کے رسول، یہ حضرت محمد سے دکل لیں۔ ان کے اوپر چلے جاؤ، ان کے اوپر گئے حضرت مجدد الفسانی، 1000 سال میں آپ پیدا ہو، دین الہی کو ختم کیا۔ دین الہی کا مطلب اکبر جو بادشاہ مغل سلطنت کا، جسے اکبر اعظم کہا گیا، جلال الدین اکبر، یہ وہ مغل سلطنت کا بادشاہ جو اطراف و اکناف کے ماحول سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہہ دیا کہ اسلام میں ہر چیز کی چھوٹ ہے، لہذا اس نے کئی الگ الگ مذاہب کو اسلام میں داخل کیا۔ چنانچہ اس نے دیگر مذاہب کے ادوار کو، ان کے انداز کو اپنا کر اس کو بھی مذہب اسلام کا حصہ بنا دیا۔ وہ چیزیں آج بھی کچھ ہم مسلمانوں میں باقی آج بھی ہے، کچھ باقی رہ گئی۔ حضرت مجدد الفسانی، ان کا نام ہے احمد سرہندی، آپ آگے نام سنیں گے نقشبندی مجددی۔ یہ امام احمد سرہندی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ آپ کی ایک مکتوبات ہے، ملفوظات ہے، مکتوبات ہے، کتابیں ہیں، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ بہترین سمجھیں گے کہ بہت بڑے عالم ربانی ہیں، قطب سمدانی ہیں۔ للہیت دیکھو تو عروج پر ہے، علم دیکھو تو عروج پر ہے، روحانیت اور نورانیت عروج پر۔ شیخ احمد سرہندی وقت کے بادشاہ کی مخالفت، اکبر کی مخالفت کی، جس کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا، جس کے سامنے بولنا، جرأت کرنا بہت بڑی بات ہے۔ ہزاروں علماء سو جس کو کہا گیا، برے علماء، اس کی مجلس میں بیٹھے لیکن منہ کھولنے کی ہمت نہیں رہی، علماء سو کہہ کر خطاب کیا گیا۔ حضرت سیدنا عطا اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتانی پاکستان لاہور کے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی اسلام میں نظام زندگی، اتنی موٹی کتاب ہے، 400 ساڑھے 400 صفحے، پڑھنا شروع کرو تو ختم نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ کسی جمعہ میں لا کر تو انسٹال لگاؤں گا اس کا، وہ کتابیں میں لا کر خرید کے رکھا ہوں، ہزاروں کتابیں میرے پاس، قریب 500 سے 600 کتابیں میرے پاس رکھے ہوئے۔ وہ کتاب اتنی بہترین، اس میں آپ نے لکھا کہ اس کے دربار میں علماء مرغیوں کی طرح لڑا کرتے تھے، جس کو دیکھ کر وہ بدزن ہو گیا، خرابی آ گئی ان لوگوں کی وجہ سے، صحبت اچھی نہیں ملی، خراب ہو گیا، اور خراب ہونے کے بعد اس شعب کو ایک کر دیا۔ یہاں پہ ہر مذہب کے بڑے بڑے علماء کو بٹھا، اسلام کے بھی بٹھایا، غیر اسلام کے بٹھایا، جس کو پجاری بولو، پادری بولو، مجوسی، سب کو بٹھاتا، سب سے ایک رائے لیتا، لے کر اس کو داخل کرتا، وہی مذہب اسلام بننے لگ گیا۔ ایک تنہا شخصیت اٹھی حضرت احمد سرہندی، انہوں نے کہا کہ تو غلط، تیرا یہ بتا ہوا دین بھی غلط، رسول کریم کا دین یہ ہے اور تو جو بتا رہا ہے وہ دین اور ہے، وہ مذہب اسلام نہیں۔ ہزاروں کے سامنے اکیلے آواز اٹھانے والے، جن کو بعد میں جب انہوں نے آواز اٹھائی، ان کی آواز اٹھانے کی وجہ سے لوگوں نے ان کے اندر انقلاب پیدا ہوا، لوگوں کی کیفیت پیدا ہوئی، جیل میں ڈال دیا گیا۔ بولے بادشاہ کے خلاف بولتے، ڈالو جیل میں ڈال دیے۔ ایسا جیل میں گئے کہ کئی سالوں کے بعد صحابہ آنے لگ گئے، اکبر کو پریشان ہو گیا، آخر میں رہا کیا تو باہر اکیلے نہیں نکلے، پورے جتنے جیل میں اندر قاتلین، زانی، چور، سب کے سب وقت کے ولی بن کے باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو انہوں نے ایسے دین کی مدد فرمائی کہ اللہ رب العزت جب دین کی مدد کرنا ہو تو کیسے کیسے لوگوں سے دین کا مدد لیتا۔ اب دیکھو
وہ باہر نکل کے حضرت شیخ احمد سرہندی کا ساتھ دیے اور اکبر کے خلاف بات کرنے لگے. بولے کہ جیل سے نکل کے ہماری مخالفت، وقت کے اتنے بڑے بادشاہ جن کی اتنی بڑی مغل سلطنت، تو ہماری مخالفت؟ بولے کیا ہم حق والے ہیں. آخر میں کئی سال کی جدوجہد کے بعد آخرکار وہ دین الہی کو ختم کیا. وہ کون ہے؟ اتنے بڑے عالم، وہ بھی سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ. آپ ان سے پہلے سنے ہوں گے باقی باللہ کا نام، فنا باللہ جن کی شخصیت تھی. ان سے پہلے آپ کتنے لوگوں کے بزرگوں کے نام سنو. ہر ایک بڑا عالم کسی نہ کسی سلسلے سے جڑا ہوا. کیوں جڑا ہوا میں آخر میں کہوں گا. آپ کسی بھی بزرگ کا نام لیں، چاہے اب ہمارے مسلک کے لوگ، چاہے دیوبندی مسلک کے لوگ، چاہے وہابی مسلک کے لوگ، ہر ایک کسی نہ کسی سے جڑا ہوا، کسی نہ کسی سے جڑا ہوا. آپ نے نام سنا ہوگا شاہ ولی اللہ کا. آپ دیکھو وہ کیا لکھتے ہیں. ارے بھائی ہم تو کیا نہیں لکھتے جتنا شاہ ولی اللہ لکھتے. انہوں نے کہا بیعت کرنا سنت ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا لکھے؟ بیعت کرنا، کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مرید ہو جانا، یہ سنت ہے. فرمایا سنت ہے بیعت لینا، اور مرید ہونا بھی یہ صحابہ کی سنت. فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے تو سنت ہے. عزیزان گرامی قدر، آپ کسی بھی بزرگ کو لے لو، وہ پہلے عالم ہوں گے بعد میں بزرگ. پہلے شریعت کے جاننے والے حضور طریقت پر آمادہ ہوں، اور جب طریقت پر آ گئے لوگوں کو دین کی طرف لانے لگے. لوگ سمجھ گئے یہ اللہ والے ہیں اور یہ علماء ہیں. نہیں، یہ اللہ والے ہی علماء ہوں. ہر ولی عالم ہوتا ہے، ضروری نہیں ہر عالم ولی ہو. ہر ولی عالم ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ علم والا ولی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک وہ علم والا کسی کی صحبت اختیار نہیں کرتا وہ ولی نہیں بن سکتا. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے ہے. وہ حضرت علی کے ہاتھ پر مری. عزیزان گرامی قدر، آپ کسی نہ کسی سلسلے سے دیکھ لو، کوئی نہ کوئی. حالانکہ حضرت بلال نبی 5ویں صدی میں پیدا، 4ویں صدی کے آخر میں 5ویں صدی میں آپ کا انتقال ہوا. اس سے پہلے کا بیعت نہیں تھی، اس سے پہلے بھی سلسلہ بیعت موجود تھا. علامہ سبکی کو دیکھو، سرخسی کو دیکھو، جنید بغدادی کو دیکھو. یہ کون ہے؟ یہ پیران پیر کے بھی پیروں میں ہے. پیران پیر کے پیروں میں ان کے پاس بھی حلقہ ارادہ، یہ بھی مرید لوگوں کو بناتے تھے. حضرت جنید بغدادی کے پاس چور آیا، آپ نے اس کی کیفیت بدل دی، وہ بھی اللہ کا ولی بن گیا. اب یہ بدلے بولنا اور بات ہے، اللہ کی توفیق سے وہ بدلا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلا، اللہ نے رشد و ہدایت اس کا منصب رکھ دیا. عزیزان گرامی قدر، یہ لوگ سمجھتے کہ 100 سال 150 سال یہ ہندوستان پاکستان کی پیدائش ہے، مرید ہونا، بیعت میں داخل ہونا یہ ہماری پیدائش ہے. نہیں، یہ تو عرب سے آیا ہوا سلسلہ. تزکیہ نفس کیسے ہوگا آپ کو بولے گا؟ جب تک کوئی استاد اپنے بچے کو، شاگرد کو تعلیم نہ دے، وہ تعلیم سے آراستہ نہیں ہو سکتا. جب تک کاؤنسلنگ کسی کی نہیں کی جائے وہ تربیت یافتہ نہیں ہو سکتا. جس طرح علم کے لیے استاذ کی معلم کی ضرورت ہے، ایسے ہی روحانیت میں اونچائی کے لیے روحانی شخصیت کی ضرورت ہے. علم کے لیے معلم کی ضرورت ہے، ایسے ہی تربیت کے لیے مربی مرشد کی ضرورت ہے. اگر وہ نہیں ہو سکتا، وہ مرشد نہیں ہے، آپ سمجھ رہے کہ میں کامیاب جاؤں گا، کہیں نہ کہیں لڑکھڑا جاتا، کہیں نہ کہیں منہ کے بل گر جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو سنبھالنے والا نہیں ہے. میں سناؤں تو کوئی بات خالی نہیں ہوگی. ایک بہت بڑے مفسر قرآن ہیں جن کی تفسیر کبیر ہے، جن کا نام امام رازی ہے. کیا نام ہے؟ امام رازی. انہوں نے تفسیر لکھی اور سائنسی تفسیر لکھی. آئندہ شاید نہیں ہے، بہت بڑے سائنسدان سائنسی تفسیر لکھی، تفسیر کبیر کے نام سے. تفسیر کا نام بھی بتا رہا ہوں، مفسر کا نام بھی بتا رہا ہوں. ان کے پاس یہ کیفیت کہ علم کا پہاڑ آپ کے پاس. آپ ایک سے مرید ہونے گئے اور ان کا نام تھا نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالیٰ. جب ان کے پاس جا کے بیٹھے مرید ہونے کے لیے تو حضرت دل کو نظر ڈالتے ہیں. حال یہ ہوتا ہے امام فخر الدین رازی جیسے نظر ڈالے تو امام فخر الدین رازی پر نظر ڈالتے ہیں، کانوں سے دھواں نکلنے لگ گیا. کس کے؟ امام رازی کے کانوں سے، فخر الدین رازی کے کانوں سے دھواں نکلنے لگ گیا.
آپ ہاتھ رکھ کے بولنے لگے حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اندر جتنے سائنسی باتیں ہیں نا، یہ ٹیکنالوجی ہے، سائنس کی باتیں، یہ ایسا نہیں ویسا ویسا نہیں ایسا، یہ سب کو نکال دے رہا ہوں. تو بولے حضرت بہت سالوں کی محنت ہے، رہنے دیجیے. تو خاموش ہو گئے، رک گئے. یہ نجم پیر کی نظر ابھی نظر پڑی، اندر سے وسوسے نکلنے شروع ہو گئے. بولے رکو رکو حضرت رک جائیے، بہت سالوں کی محنت ہے. نہیں، رک گئے. یہ علامہ امام تفسیر کبیر کے مفسر امام رازی فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا انتقال کا وقت آیا. ان کی باوگرافی ان کی سیرت میں لکھا گیا کہ ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ منہ سے بولنے لگے. کیا بولنے لگے؟ تو ان کے پاس شیطان پہنچ گیا اور وہ ان کو وسوسے میں ڈالنے لگا. اس نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے دلیل پیش کی. پھر دوسرا سوال کیا؟ دلیل پیش کی. ایک نہیں، ان کی دو دلیل آتی، جو بات ثبوت کے ساتھ پیش کرتے وہ کاٹتا چلے جاتا. چنانچہ سکرات کے عالم میں ہے 300 دلائل دے دی اللہ کے ایک ہونے پر. کتنے؟ 300 دلائل اللہ کے ایک ہونے پر. شیطان ہم سے بڑا سائنسدان ہے بھائی، اس کی عقل، اس کی ذہانت، اس کی مطالعہ بہت زیادہ ہے. اس نے حضرت امام فخر الدین رازی کے ہر جواب کو کاٹتا گیا. چنانچہ 300 ہو گئے. اب آپ خاموش ہو گئے، سوال کا جواب نہیں بن رہا. میلوں دور آپ کے پیر و مرشد رجوع کر رہے ہیں، اللہ نے پانی میں ان کا چہرہ دکھا دیا کہ بولے کہ آپ کا مرید پریشان ہے، شیطان کے وسوسے میں پڑ گیا. جب وہاں دیکھے تو ایسا پانی لیے لے کے ایسا دیکھ کے بولا بول فخر الدین بلا دلیل خدا کو ایک مانتا. میلوں دور پیر و مرشد وضو کر رہے ہیں، اللہ نے حالات مرید پہ چھوڑ دیے. یہ میلوں دور بڑا ہوا سکرات کے عالم میں اتنا بڑا مفسر قرآن، تفسیر کبیر کا مفسر امام فخر الدین رازی، ان کے منہ پہ پانی کی گرا، کانوں میں آواز بھی آئی، بول گیا دلیل خدا کو ایک مانتا ہوں. انہوں نے کہہ دیا. اس کے بعد ان کی روح کا سری سے پرواز کر گئی. محدث سیرت نگاروں نے لکھا اگر وہاں پر انتقال ہو جاتا تو شک و شبے میں انتقال ہوتا. پیر نے ان کا حسب بھی بچایا، نسب بھی بچایا اور ان کا ایمان بھی بچا لیا، ورنہ کافر ہو کے مرتے، شرک میں مبتلا ہو کے. کیونکہ جب وسوسہ آ جائے، شک میں پڑ جائے تو بات غلط ہو جاتی ہے. اب پورا یقین آ گیا کہ بلا دلیل خدا کو ایک مانتا، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ ایک بس کافی. تو اس کس نے مدد کروں؟ اب آپ نہیں مانتے لیکن میں منواتا ہوں. صحاح ستہ کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، منبر رسول پر بیٹھے ہوئے، لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میلوں دور جنگ چل رہی ہے. حضرت عمر نے ایک ٹکڑی کو بھیجا جو جنگ کے لیے گئی ہے. جنگ سے واپس آئے. جنگ سے واپس آنے کے بعد ان سے جب پوچھا گیا کیا بھائی کیا بات ہے، کیسے کامیاب ہوئے؟ فرمایا ہم تو ہارنے کے دانے تھے، ہم تو مر جاتے، ہم تو ناکام ہو جاتے اگر ہمارے امیر کی آواز ہم کو نہ ملی. فرمایا امیر کی آواز؟ فرمایا ہاں ایک واقعہ ہوا تھا. یہ بیٹھنے والے کہنے لگے واقعہ کیا تھا؟ مسجد نبوی میں منبر رسول پر حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے، آواز دے دیے لوگوں کے سامنے یا ساریہ پل جبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. لوگ سب آپس میں جو بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں پریشان ہو گئے، بولنے لگے یہاں پہ ساریہ کا ہے، ساریہ تو جنگ میں ہے، ساریہ تو جنگ میں ہے، یہاں پر عمر کو پوچھ رہے. ہمت نہیں ہے سوال کرنے کی، لیکن آج سمجھ میں آ گیا جب تم پلٹ کے آئے اور انہوں نے کہا کہ جب ہم جنگ میں مصروف تھے اور ہمیں ہمارے امیر کی آواز آئی ساریہ پہاڑ کو دیکھ، ہم پلٹ کے دیکھے تو دشمن پیچھے سے آ رہا، دشمن پیچھے سے آ رہا تھا اور ہم نے ان سے مقابلہ کیا اور کامیاب ہو گئے. اگر ہمیں ہمارے امیر کی آواز نہ آتی ہوتی وہ ہم سے پیچھے حملہ کرتے اور ہم ختم ہو جاتے. عزیزان گرامی، صحابی رسول مسجد نبوی سے آواز دے رہے، میلوں دور ایک شخص کھڑا ہوا ہے. میلوں دور ہونے والی جنگ کی کیفیات مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابی دیتے. کیا تعجب کی بات ہے، اللہ اگر پردے ہٹا دے، اللہ اگر پردے ہٹا دے، اگر سب کھلا کھلا دکھا دے تو کیا تعجب ہے. اللہ دکھانے بیٹھ جائے تو سب کچھ دکھا سکے. انسان کی بس کی بات نہیں ہے، اس کی روحانیت جتنی اونچی ہوگی اللہ نورانیت اتنی واضح فرماتے جائے گا. تو عزیزان گرامی قدر، یہ پیری مریدی، یہ مرید حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں مرید مراد نہیں ہونا چاہیے. مرید مراد نہیں، یعنی پیر کی مراد مرید نہیں ہونا، میرا مراد ہے یہ میری مرادیں پوری کرے گا، نہیں. مرید کا مطلب آپ اس کو دین سکھائیں گے، آپ اس کو الہیت سکھائیں گے، آپ اس کو دیانتداری دینداری سکھائیں گے، آپ اسے کہیں گے یہ اللہ کے رسول کا فرمان،
اللہ کے رسول کی سنت یہ چیزوں سے منع فرمایا گیا، اس کے اندر کی تزکیہ فرمائی، اس کی روح کو جلا بخشیں گے، مخلوق سے توڑ کر خالق سے جوڑنے کا کام یہ پیر کا کام ہے۔ اگر یہ پیر نہیں کرتا آپ کو ان کی صحبت میں رہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ایسے کی تلاش ہونی چاہیے جو آپ چور ہیں، آپ شرابی ہیں، آپ زانی ہیں، آپ کو ان تمام سے نکال کر اچھائی کی طرف لے جائے، آپ کی کیفیات کو وہ پرکھے، آپ کو اچھائی کی طرف لے جائے، اچھی صحبت عطا کرے، اچھے لوگوں میں بیٹھے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر قرآن سے ثابت کرو تو بھی ثابت، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سورہ فتح میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور یہ فتح میں جو واقعہ ہے یہ بیعت رضوان والا ہے۔ بیعت رضوان کب ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور پاک 1500 صحابہ جب عمرے کے لیے گئے، مدینے سے نکلے، سن 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ حضور مکے کو گئے، کفار مکہ رکا دیے، بولے کہ نہیں آ سکتے، آپ عمرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی کفاروں کی حکومت تھی مکے۔ سن 8 ہجری میں خانہ کعبہ فتح ہوا، 2 سال 6 ہجری میں آئے تھے حضور پاک، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اجازت نہیں۔ حضرت عثمان بولے کہ میں جا کر معلوم کروں گا، میرے دوست ہے وہاں پر، کہ حضرت عثمان مالدار تھے اور کفار مکہ جو مکے کے قریش تھے ان کے بھی رشتے دار تھے، تاکہ میں جا کے بات کر کے بولے ٹھیک ہے جب گئے۔ بہت دیر ہو گئی تو افواہ رومن سے اڑ گئے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خاص شخصیت حضرت عثمان، ان کو شہید کر دیا گیا، افواہ شہید کر دیا گیا۔ جب بات یہ پھیل گئی صحابہ میں بلبلہ، غصہ، آگ بھڑک گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم یہاں سے جنگ کے بغیر نہیں جائیں گے، بدلہ لیے کہ نہیں جائیں گے۔ حضور نے کہا کہ کوئی بدلے کی ضرورت نہیں، ادھر آؤ۔ سب کو بلایا، ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھ گئے اور وہاں پر آپ نے ہر ایک صحابی کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت فرمائی۔ حالانکہ یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ یہ تمام مومن مسلمان صحابی ہے، پھر بھی رسول کریم نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت فرمائی۔ اور یہ بیعت تو اللہ نے یہ فرمایا، بیعت آپ نے نہیں فرمائی بلکہ اللہ نے یہ بیعت فرمائی۔ میرے پیر و مرشد جب میں ان کی حلقہ ارادت میں شامل ہوا تو میرا ہاتھ میں لے کر بولے یہ میرا ہاتھ نہیں، میرے پیر کا ہاتھ، یہ میرے پیر کا نہیں، ان کے پیر کا ہاتھ، یہ ان کے نہیں، یہ ان کے پیر کا نہیں، یہ ان کے نہیں، ان کے پیر کا نہیں، یہ بلکہ صحابی رسول کا ہاتھ نہیں، یہ محمد رسول اللہ کا۔ فرمایا محمد رسول اللہ کا نہیں، قرآن کے روح سے اللہ کا ہاتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمہیں ہمارے گھر کے کام کے لیے نہیں بلاتے، اللہ کے دین کے لیے ہم تمہیں بلاتے۔ چنانچہ جو اللہ کے دین کے لیے تمہیں بلائے اب وہ اللہ والے کی جانب سے ہے، اللہ والا اللہ کی جانب سے ہے، لہذا تم ہمیں نہ دیکھو بلکہ ہمارے نسب و حسب کو، ہمارے سلسلے میں دیکھو کہ ہم کس کے حکم کے مطابق کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ عزیزان محترم رسول کریم نے بیعت فرمائی، ہر ایک صحابی سے بیعت فرمائی۔ حضرت عثمان غنی 1 بج گئے۔ اب یہاں پر کچھ ہمارے کم عقل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر رسول اللہ کو علم ہوتا تو حضرت عثمان کے انتقال نہیں ہونے کی گواہی صحابہ کو دے دیتے۔ حضور نے وہاں گواہی دی، تمہارے سمجھ میں نہیں گئی، رسول کریم نے گواہی دی۔ رسول کریم نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہے، یہ عثمان محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت فرما رہا ہے۔ اسی بیعت میں رسول، یہ بھی حدیث میں موجود ہے، میں اپنے سے نہیں کہتا، یہ بھی موجود ہے۔ عزیزان محترم مردے کی بیعت نہیں ہوتی، زندے کی بیعت ہوتی۔ یہ رسول کریم خود بتا رہے ہیں عثمان ابھی نہیں آئے، افواہیں پھیلی گئے، شہید ہو گئے، لیکن رسول اللہ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ عثمان زندہ۔ چنانچہ زبان سے نہیں بولے لیکن عمل سے بتا دیے۔ چنانچہ اسی وجہ سے کہا گیا یہ جو حضرت عثمان کا ید رسول بنا، رسول اللہ کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ بنا، اسی لیے یہ جامع القرآن بنے۔ یہی وجہ تھی جامع القرآن بھی بنے، ان کو یہ شرف ملا۔ عزیزان محترم حضرت عثمان آئے، پھر اس کے بعد صلح ہوئی، اتنی بڑی صلح ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ رسول اللہ نے بیعت کیوں لی تھی؟ اس لیے بیعت لی کہ میں جو بھی شرط رکھوں گا تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ چنانچہ وہاں پر بیعت ہوئی، بیعت کے بعد ایک صلح ہوئی، وہ صلح کفار اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی۔ رسول کریم کے ہاتھ پر وہ لوگ آئے، آ کر بولنے لگے کہ ہاں صلح ہوگی، اس کے بعد آپ چلے جائیں گے، پھر پلٹ کے آئیں گے دوسرے سال اور عمرہ کریں گے۔ رسول کریم نے کہا ٹھیک ہے۔ صحابہ غصے میں تھے، بولے کہ نہیں اتنی دور آ گئے، آپ کیسا روکتے؟ اب بیعت ہو گئی، خاموش، اب ایک لفظ نہیں بولیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہہ دیا، اب دیکھو کیسی شرط رکھی، انہوں نے کہہ دیا کہ صلح ہو گئی، کہا کہ ہاں صلح کی دوسری شرط یہ ہوگی اگر کوئی مکے والا اگر مسلمان ہو کہ آپ کے پاس آ جائے، اگر ہم مطالبہ کریں تو ہمیں واپس دے دینا۔
देख अब मर्जी खत्म हो गई, हुजूर ने कहा ठीक है, मुसलमान हो अपनी मर्जी से और वो हमें छोड़कर आपका ना जाए, अगर आपका ना आ गया और हम बोले दे दो तो दे देना, यानी वो खुदकुशी के बराबर हो गई बात। कहा ठीक है। हजरत उमर परेशान हो गए, बोले ये कैसी शर्त, हुजूर ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर तीसरी शर्त उन्होंने कही, अगर आपका कोई आदमी हमारे पास आया हम उसको वापस नहीं करेंगे। हुजूर ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने चौथी शर्त रखी, हमारे कई जो है काफिले यहाँ से गुजरेंगे, कई जो है हमारे यहाँ से यानी तिजारत के काफिले गुजरेंगे, आप उसको छोड़ देना, किसी पर भी कोई हमला नहीं करना। कहा ठीक है। हर शर्त को हुजूर ने कबूल फरमा लिया। फरमाया जितनी जंगें हमारे और अतराफ में हैं हम लड़ेंगे, आपको अगर मदद के लिए वो लोग पुकारे तो आप नहीं जाना। हुजूर ने कहा ठीक है। ये बताओ ये पूरी शर्तें किसके मुनासबत के लिए है? क्या मुसलमानों की अच्छाई के लिए दिख रही? बोलो ये मुसलमानों के अगेंस्ट में पूरी शराइत। हुजूर ने सबको कबूल कर लिया। अब ये बैत इसलिए किए थे कि अब छूए छरा नहीं, मैं जो कर रहा हूं लिहाजा ये ऐसे शराइत रहे जिसको तारीख बताती है कि जो बिल्कुल ब्लैक डे के बराबर, इतनी खतरनाक कानून बनाए गए कि ये पूरे के पूरे मुसलमानों के अगेंस्ट और पूरा उनको फायदा पहुंचा रहा। सुलह हो गई, हजरत उमर भी गुस्से में, सहाबा भी बोले क्या करे रसूल करीम, क्यों करे, खामोशी से पलट गए। दूसरा 7वीं हिजरी आई, उम्रे को आए, कुछ लोग उम्रा करेंगे। सन 8 हिजरी से पहले जैसे 8वां साल शुरू हुआ और शर्त ये रखी गई थी ना आपका आदमी हम पर हमला करना ना हमारा आदमी आप पर हमला करे, अगर कोई करे तो सुलह खत्म। लिहाजा हजरत अली को बोला गया अली लिखो, हजरत अली लिखे। और कैसा लिखे? मिन जानिब मोहम्मद रसूलुल्लाह, हजरत अली लिखे, खत लिखे, फ्रॉम मोहम्मद और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखते वो लोग बोले कि नहीं रसूलुल्लाह को भेजो, रसूल हम नहीं माने, हम रसूल नहीं माने, लिहाजा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो। क्या लिखो? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो। हुजूर ने कहा अली लिखो, मेटो उसको। तो रसूल हजरत अली बोले रसूलुल्लाह मुझ में ताब नहीं कि आपका नाम मैं मेट सकता। एक तो मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत में मुबालगा, इतनी मोहब्बत में इजाफा ज्यादती है कि रसूलुल्लाह का फरमान है मेटो, हजरत अली बोले नहीं मेट सकता। अब इसको गलत ना समझो, हजरत शेखुल इस्लाम बानी जामिया लिखते हैं यहाँ पर नाफरमानी नहीं है, ये अदब और मोहब्बत का इतना ज्यादती है कि यहाँ पर हुक्म कहीं हो गया अदब कहीं और हो गया। यहाँ मोहब्बत इतनी आगे बढ़ गई कि अब यहाँ पर वो फरमान भी नहीं रहा। हुजूर बोले मेटो, नहीं मेटे, लिहाजा खुद रसूल करीम आगे बढ़ के उसको कट कर। ऐसे ही एक वक्त हजरत अबू बकर पे भी आया था, जब नमाज चल रही है असर की नमाज और हुजूर हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे, हुजूर बीमार थे, लेकिन हुजूर आ गए। आने के बाद बोले अबू बकर नमाज पढ़ाते रहो, हजरत अबू बकर नहीं माने। हुजूर हाथ लगा के आगे करते रहे, ये आगे नहीं पीछे हटते रहे, चुनाचे 2 मरतबा आगे करे, उसके बावजूद हजरत अबू बकर पीछे आके रसूलुल्लाह के बराबर ठहर गए, लेकिन आगे नहीं ठहरे, बराबर में आके ठहर गए 2-3 मरतबे। ये भी शेखुल इस्लाम लिखते हैं कि यहां पर भी देखो हुक्म तो था ठहर जाना, लेकिन मोहब्बत और अदब का ये अंदाज था कि पीछे हो जाना, लिहाजा वो पीछे हटे, इसको मुखालफत और बगावत नहीं समझी जाए। अलगर ये हमारी मुहिम नहीं थी। 8वीं हिजरी से पहले कुफार मक्का की जानिब से सहाबी को शहीद कर दिया गया। जैसे ही शहीद कर दिया गया अब सुलह खत्म हो गई। जैसे ही सुलह खत्म हुई अब यहाँ पर मुसलमान रसूल करीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे कि वो लोग उनको शहीद करे। हुजूर ने फरमाया अब सुलह गई खत्म, अब सुलह खत्म हो गई, लिहाजा अब ये जो सुलह करे थे, अब तक कितने मुसलमान थे मालूम आपको? कितने मुसलमान थे? सिर्फ 10,000 मुसलमान। सन 6 हिजरी तक 2 साल में 1,10,000 हो गए। आप बोलेंगे ये कैसे मुमकिन था? सन 6 हिजरी में सुलह हुई, 10,000 मुसलमान थे, और 8 हिजरी में सुलह खत्म हो गई और मुसलमानों की तादाद 1,10,000 हो गई। फरमाया ये कैसे मुमकिन हो गया? ये मुमकिन ऐसे हुआ, वो समझ रहे थे कि शराइत उनके मुताबिक है, दरअसल वो शराइत रसूलुल्लाह के मुताबिक थे। वो कैसे? कहा कि हम आपके पास आ सकते, आप हमारे पास आ सकते।
یہ پابندیاں جو تھی پابندیاں ختم ہو گئی. ہر قافلہ ہمارے پاس آتا, ہر تجارتی قافلہ ہمارے پاس آتا اور ہمارے پاس سے ہو کر آپ کے پاس آتا, ہمارے اخلاق بھی دیکھتا, ہمارے رسول سے بھی ملتا, ہمارے رسول کے معجزات کو بھی دیکھتا. پہلے جو پابندیاں تھیں سب برخاست ہو گئی. آنے جانے آمد اور رفت میں انہوں نے اس مذہب اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا. رسول کریم کی نظر وہ دیکھ رہی تھی جو صحابہ نہیں دیکھتے. چنانچہ 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے, صلح ختم ہو گئی, مسلمانوں کی تعداد 10 گنا بڑھ گئی اور سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوگا. مسلمانوں کا خانہ کعبہ مسلمانوں کے پاس. الغرض عزیزان محترم, یہ بات تو درمیانی ہے. مضمون یہ ہے کہ بیعت جو ہے رسول کریم نے فرمائی, پھر اس کے بعد صحابہ کے در میں یہ چیز روک دی گئی. کیوں روک دی؟ اس کا ریزن ایک رہا. وہ ریزن یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا, تمام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی, حکومت سنبھالنے کے لیے, سلطنت سنبھالنے کے لیے, خلافت سنبھالنے کے لیے. اب اگر کوئی دوسری بیعت وہاں پر ہوتی تو لوگوں میں یہ شک پیدا ہوتا کہ یہ بھی تو بیعت کا اقرار نہیں کر, یہ بھی خلافت کے اہل تو نہیں ہے. لہذا اس وجہ سے کیونکہ حکومت کو دیکھتے ہوئے خلفاء راشدین اور صحابہ کے دور میں بیعت نہیں ہوئی. پھر تابعین کے دور میں خود صحابہ ان سے بیعت لے کے تابعین کے دور میں شروع ہو. تیزی کے ساتھ آپ جنید بغدادی کو دیکھیں گے تو کیا ہے, تبع تابعین میں آتے ہیں, وہ بھی مریدین کا سلسلہ ان کے پاس. سرخسی کو دیکھیں گے جو ان کے مرید پیر ہے, ان کی بھی کیفیت. علامہ سبکی کو دیکھیں گے, یہ بھی محدثین کے دور میں امام بخاری, امام احمد بن حنبل کے دور, انہوں نے بیعت کا سلسلہ رکھا. 5ویں صدی ہجری میں حضرت پیران پیر سے تمام سلسلے جڑے. اور یہ سلسلے کیا چیز ہے عزیزان محترم, اب میں آپ کو تھوڑا سا تعریفات کے ساتھ پیش کر دوں. یہ قادری کیا ہے, نقشبندی کیا ہے, سہروردی کیا ہے, یہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ اللہ کے پاس جانے والے الگ الگ انداز, الگ الگ تجربوں کے راستے ہیں. اللہ کے قریب ہونے کے جو ذرائع ہو سکتے, جو راستے ہو سکتے, کسی بزرگ کا اپنا تجربہ ہے, کسی بزرگ کا اپنا تجربہ. انہوں نے جو اوراد, جو وظائف, جو طور طریقے اپنائے, اس سے جو سلسلہ چلا وہ سلسلہ قادریہ کہلا دیا. عبد القادر سے قادریہ سلسلہ ہو گیا, سہرورد سے سہروردی ہو گیا, شہاب الدین سہرورد ان کا نام, سہروردی ان سے. بہاؤالدین نقشبند, یہ نقشبند کیا ہے؟ یہ نقشبند تو ان کا نہیں ہے, ان سے پہلے کا سلسلہ ہے, ان سے پہلے کا, لیکن ان کے مقام اور ان کے مریدین نے ان کے سلسلے کو مشہور کر دیا, لہذا وہ نقشبندی آتا. اس سے پہلے اگر گئے تو ہر انسان اپنے اپنے نام کے ساتھ اس سلسلے کو چلاتا. بعد میں جا کے یہ 4 بڑے سلسلے ہو گئے. تو ضرورت اس بات کی ہے, آپ مرید ہو یا نہ ہو, آپ مومن ہیں, آپ کو اچھے لوگوں کی صحبت ضروری ہے. مرید ہو یا نہ ہو, آپ کو ضروری نہیں, میں لازم نہیں کر رہا ہوں کہ دین کا کوئی اٹوٹ حصہ نہیں ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے کہ آپ مرید ہو, لیکن ضروری ہے. آج کے دور میں کسی ایک انسان کو آئیڈیل بنانا بے انتہا ضروری ہے, کسی ایک کے رستے قدم پر چلنا بے انتہا ضروری ہے, ورنہ کب ہم بکھر گئے, کب ہمارا مذہب اسلام ہم نے بگاڑ پیدا کیا, میں اندازہ بھی نہیں. میں ابھی اس سے پہلے مسجد میں واقعہ سنایا ہوں, آپ یہاں بھی سنا دوں کہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بدتر ہوتے چلے جا رہا, ماحول اتنا غلیظ, اتنا خراب ہوتے جا رہا. ہر آنے والا دن, آج جمعہ ہے, ہفتے کا دن جمعے سے خراب ہو گیا, ہفتے کا دن اتوار کے دن سے اچھا, اتوار کا دن اس سے خراب. کیوں؟ ماحول میں تبدیلیاں آتی جا رہی, لوگ اتنے خراب ہوتے جا رہے کہ گندگیوں کو قانونی نظر سے اچھا کرتے چلے جا رہے, خراب چیز کو بھی اچھا کر, نام بدل دیے. پہلے نام رہتا تھا چور, چوری کرنے والے کو کیا بولتے تھے؟ چور. اب بولتے ہیں فراڈی, اسکیمر. چور ٹھیک بول دو کافی تھا, نہیں, چوری کی بھی قسمیں بنتے چلے جائے. ایک اسکیمر ہو گیا, ایک فراڈر ہو گیا, ایک بینک کرپٹ ہو گیا. ارے بھائی سب چوری سے, ٹھیک بول دو کافی تھا, لیکن نہیں, نوعیتیں بدل دی تو گناہ کی بھی نوعیتیں بدلتی چلی جائے. اس درجے کا گناہ ہوگا, اس درجے کا گناہ نہیں. یہ کانسیپٹ لوگوں کو دیا جائے اور ان کی باضابطہ کاؤنسلنگ ہو رہی, پھر اس پر قانون بنایا جا رہا, اس کی مخالفت کرنے والے کو جیل میں ڈالا جا رہا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہندوستان میں ہمارے امجد بھائی بھی, ان کو بھی معلوم ہوگا, ان سے سن لو آپ, کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر ہم جنس پرستی, گیئزم کو, لیسبین کو قانونی طور پر بالکل چھوٹ ہے. اگر اس کی کوئی مخالفت کرا تو اس کو جیل ہے. چنانچہ برمنگھم میں ہونے والا ایک واقعہ, لندن میں برمنگھم میں ہونے والا واقعہ کہ مسلم گھرانہ جن کے 2 بچے ہوں گے,
وہ دونوں بچے اسکول میں دیکھے گئے عام ہے، گندگی، لواطت، ہم جنس پرستی، مرد مرد سے شادی، بچے بچے سے شادی، بچی بچی سے شادی، یہ دیکھو نفس کے، انسانیت کے اور ہمارے نیچر کے خلاف کام نہیں، نیچر کے خلاف ہوتی جا رہی ہے چیز۔ عزیزان محترم، وہ دو بچے آ کے گھر میں بولے امی ابا کو، ان کے مسلم گھرانے کے بچے، تو ان کے والدین بچوں کی کاؤنسلنگ کریں، ان کی تربیت فرمائے، بولے کہ بیٹے یہ ہمارے مذہب اسلام میں نہیں ہے، لہذا اس سے دور رہو، یہ غلط ہے۔ لوگ بچوں کو تربیت دیتے رہے، آخر کار وہ بچے ذرے بڑے ہو گئے، کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ بچے جو ہے اسکول میں بولنے لگ گئے کہ یہ غلط ہے۔ کیا بولے؟ غلط ہے، قانون کے دائرے سے نکل کر بات کر دی، حالانکہ وہاں کی حکومت اس کو اجازت سرٹیفکیٹ دے دی، جائز ہے بول دی ان کے پاس، اور اب وہ بچے آ کے اسکول میں یہ پروپیگنڈا کرے کہ غلط ہے، حالانکہ مذہب کے اعتبار سے غلط ہو گیا، قانونی نظر سے تو جائز ہو گیا، وہ ان کے پاس امریکہ لندن میں برمنگھم میں جائز ہو گیا۔ لہذا وہ بچے جب اسکول میں بولنے لگ گئے تو اسکول کے چانسلر پرنسپل تک یہ بات پہنچی، تو چانسلر نے پرنسپل نے کیا کام کیا، انہوں نے قانون کی مدد لیتے ہوئے پولیس کے ذریعے ان کے گھر کو پہنچے، یہ بچوں کے گھر کو پہنچ کے بچوں کی کسٹڈی لے لی گئی، فرما دیا بچوں کو پالنے کے تم اہل نہیں ہو، تم میں ان کے اپنے سگی اولاد، ان کے اپنے بچے، ان سے کسٹڈی لے لی گئی اور ماں باپ کو جیل میں منتقل کر دیا، بول دیا گیا کہ تم حکومت جو وہاں کی حکومت ہے اس کے خلاف بات کرے، لہذا تم باغی ہو، تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں، لہذا جیل میں ڈال دیا۔ بچوں کی کسٹڈی لے لی ہے، بچوں کی اب پالنے کی تمہیں ضرورت نہیں، ہم پال لیں گے۔ غلط کو غلط بولنا بھی جرم ٹھہر رہا، گناہ کو گناہ کہنا بھی جرم ٹھہر رہا۔ تو عزیزان محترم، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے خراب ہوتے چلے جا رہا ہے، ضرورت اچھے لوگوں کی صحبت اچھا کرتی۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں، یہ دیکھو عطر کی شیشی ہے، اس کا ڈھکن کھولے بغیر اگر میں اس کو پکڑے رکھوں تو انسان جو مثال سے ذرا جلدی سمجھتا، میں اس کو پکڑا ہوں، عطر نہیں لگایا ہوں، نہ اس سے کوئی لیکیج ہے، باوجود اس کے میرے ہاتھ میں عطر کی خوشبو ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ کس کا اثر ہے؟ ارے تمہارے پاس سے دواخانے کی بو آ رہی، دواخانے میں لوٹ کے تو نہیں آیا تھا نا، دواخانے کے پتھروں پہ چپک کے لوٹ کے تو نہیں آیا، پھر بھی آ گئی، کیوں؟ وہاں کی آب و ہوا بھی اس کے لیے متاثر ہوگی۔ تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اچھی صحبت اچھا کرتی، بری صحبت برا کر دیتی۔ تو کونوا مع الصادقین، قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، برے لوگوں کی صحبت سے بچو، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ تو بہترین ذریعہ بیعت کا ذریعہ، مریدین کا سلسلہ بہترین سلسلہ۔ آپ دیکھو جہاں پر اللہ والے ہیں، جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جن کے بولنے میں توازن انکساری آ جائے، جن کے عمل میں للہیت نظر آ جائے، جن کا کھانا پینا اخلاص کی بنیاد پر، جن کے اندر تقویٰ اور زہد ظاہر ہو کر آتا ہو، ایسے لوگوں کو اپناؤ، جن کی عملی زندگی بھی اچھی ہو، ظاہری زندگی بھی اچھی، جن کے گھر والے بھی ان کو اچھا بولے، ایسے لوگوں کی صحبت ہمارے لیے غنیمت ہے، ان کی صحبت اختیار کرو، کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ رہے تاکہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ ہم تمام کو کہنے بولنے سننے سے زیادہ اچھی لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور اچھے لوگوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت